السلام علیکم. نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک دفعہ پھر. میرے چہرے پہ آپ کو ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی ہوگی کیونکہ میں ایک دفعہ پھر موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمد للہ بالکل ٹھیک. ویسے تو آپ لاہور سے لائیو آتے ہیں, ہم یہاں سے, لیکن لوگ پکڑ نہیں پاتے. لیکن آج ہم روبرو بیٹھے ہیں الحمد ہاں للہ. بالکل آج روبرو بیٹھے الحمد للہ. بس لوگوں تک بات جاری ہے. اس دفعہ تھوڑا سا وقفہ زیادہ ہو گیا, لیکن کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم ہم وقفے میں بھی کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہوتے ہیں الحمد للہ. للہ. تو اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ہم اپنی عادات کو بناتے ہیں, ہماری عادات ہمیں بناتی ہیں. تو یہ اچھی عادات کو اپنانے کا اور اس کو ڈیولپ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ بہت ہی بڑا ایک کام ہے جی. آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو کوئی عادت نہیں ہوتی ہے نا جی. معصومیت. عادتیں آپ کی ماحول سے نکلتی ہیں, آپ کی اویلیبلٹی سے نکلتی ہیں, اور کچھ ظاہری عادات ہوتی ہیں اور پھر کچھ باطنی عادات بھی ہوتی ہیں. دونوں عادات ہوتی ہیں. یہ جو ہیبٹس ہیں نا جی, یہ آہستہ آہستہ انسان کی طبیعت بنتی ہیں, اس کا کردار بنتی ہیں, اور اس کا باطن بھی بن جاتی ہے. عادات یہ اتنی اہم ہوتی ہے کہ اگر ایک کام آپ کنزیکٹیولی کرتے جا رہے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ آپ کی پوری پرسنالٹی پہ وہ ریفلیکٹ کرنا شروع کر جائے گی, اور حاوی بھی ہو جائے گا. حاوی بھی ہو جائے گی. اچھی عادات بھی, بری عادات بھی. اچھی عادات کے چہرے اور ہوتے ہیں, بری عادات کے چہرے اور ہوتے ہیں. دونوں کے چہروں میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح سے باطن کس کا کتنا اجلا ہے اور کس کا کتنا باطن کثیف ہے, یہ دونوں باتیں آپ کو چہروں میں نظر آ جاتی ہیں نا. جیسے سرکار بھائی صاحب نے کہا ہے نا کہ چہرہ تو پوری داستان بتا دیتا ہے, کہ گلنار چہرہ بھی ہوتا ہے تو بیمار چہرہ بھی ہوتا ہے. گلنار چہرہ اور بیمار چہرہ بھی, صحت مند چہرہ اور بیمار چہرہ. کافر چہرہ, مسلمان چہرہ, مومن چہرہ, اور پھر آپ نے فرمایا کہ محبوب کا چہرہ, محبوب کا چہرہ, استاد کا چہرہ. بلکہ کہا کہ ہر صفت کا ایک چہرہ ہوتا ہے اور ہر چہرے کی ایک صفت ہوتی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. وہ صفت جو ہے نا جی, وہ آپ کی عادت بنتی ہے بیسیکلی. جیسے اب یوں کہہ لیں کہ اب جہاں پر اسلام موجود نہیں ہے, عادات تو وہاں پر بھی ہیں, اور کچھ بیسک کوڈز ہیں جن کو کہنا چاہیے کہ وہ چاہے یہاں پہ ہے, ہمارے مذہب میں ہے یا کسی اور مذہب میں ہے, وہ تقریباً برابر ہی ہیں. جسمانی عادات یا ظاہری عادات جو ہیں, ان میں سب لوگ کہتے ہیں کہ غسل کرنا, پاک رکھنا اپنے آپ کو, یہ بڑی اچھی عادت ہوتی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن آپ نہا کے خوشبو لگا کے جائیں, تاکہ آپ نے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, آپ سے سٹنکی قسم کی کوئی بدبو نہیں آنی چاہیے. اور یہ اپنے نہیں, دوسروں کے لیے بھی, کہ اپنے لیے تو صحت ہے ہی ہے, لیکن جس دوسرے کو بھی مل رہے ہیں اس کا بھی جو ہے نا, وہ اس کے ناک دبا کے نہ پھر بھاگتا پھرے کہ یہ کیا کر دیا اس نے ہے ہمارے ساتھ. تو یہ جیسے نہانا, برش کرنا, اپنی ہائیجینس کا دھیان رکھنا, یہ پوری دنیا میں جس مرضی مذہب میں چلے جائیں یہ ہے. اور وہ سب سے گندی جو یہ عادت ہوا کرتی تھی نا جی, یہ ہوتی تھی یہ یورپ کے لوگوں میں. ٹھنڈ ہوتی تھی بہت زیادہ. میں ایک دن ایک کتاب پڑھ رہا تھا, تو اس کے بیچ میں نا ایک بادشاہ تھا فرانس کا, وہ کسی لڑائی میں مارا گیا. اس کی بیٹی آ گئی حکومت میں. اس نے کہا کہ جی میں قسم کھاتی ہوں کہ جب تک میں اپنے باپ کا بدلہ نہیں نہ لوں گی, میں نہاؤں گی نہیں. یعنی کہ وہاں پہ نہانا سب سے زیادہ آپ دیکھیں پرفیوم بھی وہیں کے نکلتے ہیں, وہ چھپانے کے لیے ہے نا, اندر کے مسئلوں کو چھپانے کے لیے. اندر کے مسئلوں کے. تو اسلام نے تو اتنا خوبصورت اس کو کیا کہ 5 وقت آپ وضو کرتے ہیں دن میں, غسل کرتے ہیں آپ, اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں. یہیں سے ہی آپ کی ہیبٹس کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بچے کیئرنگ کتنے ہیں اپنے بارے میں, اپنی چیزوں کے بارے میں, اپنی ہائیجین کے بارے میں. تو یہ تو
ظاہری ہیں ہیبٹس جو بہت اچھی ہے کہ آپ کے گھر میں اگر پودے ہیں تو پودوں کو دھیان رکھیں. یہ جیتی جاگتی مخلوق ہے آپ کے گھر میں, ان کا دھیان رکھنا آپ کا کام ہے, ورنہ یہ شکایت لگا دیں گے آپ کی. آپ کے گھر میں اگر کوئی پیٹ ہے, جانور ہے, اس کی دیکھ ریکھ کرنا. اگر گھر میں ویسے ہی پرندے آ جاتے ہیں کسی وقت تو ان کے لیے بھی کوئی دانہ رکھنا چاہیے, کوئی پانی رکھنا چاہیے ان کے لیے. یہ ساری عادات ہی تو بن یہ رہی ہیں. ساری عادات ہی تو بن رہی ہیں آپ کی. تو ظاہری عادات سے تو تقریباً سب لوگ آگاہ ہیں کہ ظاہری عادات کیا کیا ہوتی ہیں. جو باطنی عادات ہیں نا, وہ بڑی مزیدار چیزیں ہیں. اصل میں وہ بنیاد رکھتی ہیں آپ کی ظاہری عادات کی. اس میں اچھی عادات بھی ہیں باطنی اور بری عادات بھی ہیں. اچھی عادت میں سب سے پہلی جو عادت ہے نا وہ ہے سچ بولنا. یہ ریکوائرمنٹ بھی ہے اور یہ عادت بھی ہے کہ میں عادتاً سچ بولتا ہوں یا میں عادتاً جھوٹ بولتا ہوں. دونوں باتیں ہوتی ہیں, ہے نا جی, کہ عادی ہو گیا جی, وہ تو عادی مجرم ہو گیا جس کو کہتے ہیں. اب عادی مجرم کیسے ہوتا ہے بھائی؟ مجرم بھی کبھی عادت سے بنتا ہے انسان, تو وہ واقعی بنتا ہے. اس ایسی کمپنی میں بیٹھنا شروع کر دے گا کہ وہاں پر اس کے اندر وہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. آپ جس طرح کی کمپنی میں بیٹھیں گے ویسی چیز ہی ساتھ ہی لے کے اٹھیں گے, ہے نا جی. بالکل ایسے. نیک دوست آدھی نیکی ہے, برا دوست پوری گمراہی ہے. ہاں, اور نیک دوست تو آپ کا آئینہ ہے. وہ آپ کو حق سے, سچ سے آگاہ رکھتا ہے ہر وقت. سچ بولنے والے کے اوپر اللہ کی سب سے بڑی مہربانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ چلتا ہے. اور اس میں بڑھتے 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 بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ سچ بولنے والا غلطی سے جھوٹ بھی بول جائے تو وہ سچ سچ ہی ہو جاتا ہی ہے. ہو سبحان جاتا اللہ, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ہے. باطنی اتنی بڑی عادت وہ ہے, لاج رکھی جاتی ہے, لاج واہ رکھی واہ جاتی واہ ہے کہ واہ. یہ اس ہمیشہ نے سے سچ بولنے والا میرے ہے اس بندے نے بول دیا تو اب اس کو ہاں ہی کر دو. ہاں ہی کر دو. واہ واہ واہ. یہ اخلاص ہے, یہ آپ کا آپ کے مالک کے ساتھ ایک تعلق ہے. حضرت کا فکرہ یاد آ گیا کہ کبھی کبھی ہم کائنات کے دم سے چلتے ہیں, کبھی کبھی کائنات ہمارے دم سے چلتی ہے. بالکل چلتی ہے. سچا ہونا ضروری. آپ کی اندر کی کائنات کو آپ ایکسپلور کریں گے نا تو جو کچھ باہر ہے نا وہ آپ کے اندر بھی ہے. ایک سرکار ویسا کو پنجابی کا شعر اس نسبت سے یاد آ گیا کہ دل دے اندر خانہ کعبہ ساڈا گھر وچ ہویا حج. اب دل میں خانہ کعبہ نہیں ہے تو باہر والے خانہ کعبہ سے تمہیں کیسے فیض ملے گا؟ دل کے خانہ کعبہ کا مطلب ہے کہ وہ یاد, وہ بات آپ کے دل میں ہمہ حال ہر وقت موجود ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ تاثیر خانہ کعبہ میں جا کے اسی کو ملے گی جو اپنے دل کے خانہ کعبہ کے ساتھ الائنڈ ہوگا. الائنڈ ہوگا. دل دے اندر خانہ کعبہ ساڈا گھر وچ ہویا حج. آپ امام تے آپ نمازی آپے بانگاں دیواں اج. تو وہ اندر ہی اندر سارا کچھ وہ چل رہا ہوتا ہے. باہر کی کائنات آپ کی اندر کی کائنات سے اس کو روشنی ملتی ہے. کبھی کبھی باہر کی کائنات سے آپ کے اندر بھی روشنی آ جاتی ہے. یعنی کہ کثرت سے وحدت اور وحدت سے کثرت کا سفر جو ہے نا یہ دونوں طرف سے چلتا ہی رہتا ہے. حضرت کا فکرہ یاد آ گیا کہ باطن اگر مصروف عبادت ہو تو چہرہ معصومیت کا پیکر بن جاتا ہے. بالکل. یعنی کہ وہ عبادت اندر سے شروع ہوتی ہے اور وہ پھر جب باہر کی طرف آتی ہے تو وہ پھر دور دور تک اپنی تاثیر چھوڑتی ہے, تاثیر بالکل سوچتی ہے, کریٹ کرتی ہے. بالکل ٹھیک بات. اب جو سچا ہے, جیسے سرکار نے کہا کہ سچ وہ ہے جو سچے کی زبان سے نکلے. سچ کی اور ڈیفینیشن ہے ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. سچ بذات خود کیا ہے؟ کیا ہے؟ کچھ بھی سچ نہیں ہے, سچا انسان. سچا ہے انسان. تو وہ انسان جو مالک کی نگاہ میں سچا ہے نا تو وہ سچا ہے. یعنی کہ جو انسان اپنے ماحول میں جھوٹ سن رہا ہے وہ جھوٹ بولنا شروع کر دے گا, اور جس نے مستقل سچ سنا ہے, سچوں کی محفل میں بیٹھا ہے, تو وہ سچ بولنا شروع کر دے گا. سچ بولنا بالکل. یہی ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے سامنے جو ہے نا جیسے وہ کہتے ہیں کہ جاؤ کہہ دو بیٹا کہ بابا گھر نہیں ہے, ابا جی گھر نہیں. وہ جا کے کہتا ہے ابا جی کہہ رہے ہیں کہ ابا جی گھر نہیں ہے. بنیاد رکھ دی. بنیاد رکھ دی نا آپ نے جھوٹ کی. تو جھوٹ بچوں سے ذرا دور رکھیں. میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار والد صاحب نے بچپن سے, میرے بچپن سے لے کر, اگر میں اس بات کا گواہ ہوں کہ انہوں نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا. مذاق میں بھی, کہ بھئی مذاق میں بھی جھوٹ ہی ہے. آپ کسی بچے کو بہلانے کے لیے کہہ دیں نا کہ اچھا ہو جائے گا, کر لیں گے, دیکھ لیتے ہیں, تو بچہ کل کو کہہ دے گا کہ آپ جھوٹے. کیا عزت رہ جائے گی آپ کی؟
اور ایسے میں نے ماں باپ دیکھے ہیں جن کی اولاد ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیتی ہے. اب یہ عادت ڈیولپ ہوئی ہے, فار دا سیک آف نتھنگ انسان جھوٹ بول جاتا ہے. اتنی عادت اس کو پڑی ہوتی ہے کہ وہ کوئی پوچھ لینا آپ کدھر ہیں, تو ادھر کی بجائے ادھر کر کے بتا دے گا کہ میں تو نہ ادھر ہوں, حالانکہ وہ ادھر ہی ہو سکتا ہے. مطلب وہ کانشیسلی بھی نہیں کر رہا ہوتا, وہ بیچارہ عادت سے مجبور ہو گیا ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن میں چلتے چلتے وہ آٹو جھوٹ موڈ ایکٹیویٹ ہوا, بالکل آٹو ٹیون ہو جاتا ہے, آٹو ٹیون ہو جاتا ہے جس کو بولتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خاصیت ہے کہ اگر آپ کو سچ کی عادت مل جائے, آپ بولیں گے تو آپ کی اولاد بھی بولے گی, ان کے سامنے رکھیں گے. سچ اچھی عادت ہے, صفائی اچھی عادت ہے, باوضو رہنا اچھی عادت ہے. اور پھر دوسرے سب سے بڑھ کر کے جب کبھی غصہ آئے تو بد کلامی نہیں کرنی. غصہ نیچرل ہے, آپ کو آتا ہے, نیک آدمیوں کو بھی آتا ہے, ہر بندے کو آتا ہے غصہ, کیونکہ یہ آپ کے ان بلٹ ہے. اینگر مینجمنٹ ہوتی ہے اس کی, سارا کچھ ہوتا ہے. غصہ آنے پہ غصے کو سنبھالنا اور اس وقت بد کلامی نہ کرنا آپ کی رشتوں کی حفاظت کی ضمانت ہے. سبحان اللہ. مجھے اس سے واقعہ یاد آ گیا, ریئل واقعہ. میں کال کنسلٹیشن دے رہا تو خاتون کہتی ہیں کہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اپنے شوہر کے چہرے پہ اتنا زور کا تھپڑ مارا کہ جو میرے اندر ہے طاقت ہی نا, اور ایک نہیں کئی تھپڑ دے مارے. تو مجھے بڑا اس بات کا گلٹ ہے. میں نے کہا انہوں نے جواب میں کیا کیا؟ کہتے انہوں نے سر جھکا لیا, آنکھ سے آنسو نکلے, لیکن کچھ نہیں کہا. تو میں نے کہا بالکل بھی گلٹ فیل نہیں کرنا, اس صبر پہ اللہ نے ان کے درجات میں کتنا اضافہ کیا ہوگا. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو آپ ان کی محسن ہیں. یہ نہیں کہ اس بندے نے جو صبر کیا اور وہاں پہ اس نے دیکھا کہ بیمار ہے, انگزائٹی میں, اس وقت اگر میں تھوڑا سا اپنی انا کے گھوڑے سے اتر جاؤں گا اور برداشت کر لوں گا. اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا کہ یہ صبر کرنے والوں پہ, اور خاص طور پہ کہ اگر کوئی آپ کو پرووک کرے اور آپ حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دو, یہ تو بہت بڑا مقام ہے. مطلب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں, وہاں پہ میرا نہیں خیال کوئی گاڑی سلامت ہے جس کو دوسری گاڑی نے کبھی آ کے ملاقات ہے نا جی. اور اس میں سے 80% لوگ جو ہے نا وہ اترتے ہیں جھگڑا کرنے کے لیے, تیری غلطی, میری غلطی, فلانی کی غلطی, یہ لڑائی جھگڑے, ہاتھا پائی, کالر گرے باندھ, سب کچھ. کس سے لڑائی کر رہے ہو پتہ نہیں کون ہے, وہ دیکھ لیں گے جی جو بھی ہے, یہ غلطی پر ہے. اور یقین کریں مالک نے اتنی مہربانی کی, میں نے آج تک کبھی اتر کے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تیری غلطی ہے. سرکار نے مجھے ایک دفعہ کہا, ہم لوگ جا رہے ایئرپورٹ جا رہے تھے, تو پیچھے سے نا ایک کوئی سرکاری جیپ تھی, اس نے آ کے گاڑی ٹھوک دی. اب وہ جو صاحب گاڑی چلا رہے تھے نا, انہوں نے کہا جی میں اس کو پکڑتا ہوں. آپ نے کہا وہ سرکاری گاڑی ہے, چھوڑو کوئی بات نہیں, خیر ہے. انہوں نے کہا یہ سرکاری ہے تو کیا ہو گیا, ہم دفتر جائیں گے اس کے, ہم یہ کر دیں گے وہ کرنا. ہم نے کہا دفتر جاؤ گے, اپلیکیشن جمع کراؤ گے, پھر ان کا ڈپارٹمنٹ سروے کرے گا, پھر وہ اپروو کرے گا, بل پورا ملتا ہے نہیں ملتا, کہاں سے گئے ٹھیک کراتے ہیں. کن چکروں میں پڑے ہو, معاف کرو, آگے نکلو. واہ, بڑی منزلوں کے مسافر. چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے. تو یہ چھوٹے جھگڑوں میں پڑنے والے, یہ جو غصے پہ قابو نہ کرنے والے ہیں, غصہ بھی ایک عادت کی طرح آپ کے اوپر سوار ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ نے غصے کو دیکھا ہوا ہے اپنے گھر میں پہلے سے ہوتے ہوئے کہ غصہ ہوتا کیا ہے. اگر جہاں پہ میاں بیوی کے درمیان کے اندر تعلقات خراب ہوں گے تو غصہ بچوں کے بیچ میں ایک خوراک کی طرح سے ایسے ہی چلا جائے گا. وہ بچے آگے پھر وہی کریں گے کہ آپ جو اس کے سامنے ورڈ بول رہے ہیں, کل کو وہ ورڈ آپ کے کانوں میں آئیں گے دوبارہ. جو آپ سبق پڑھا رہے ہیں وہ سبق بچے بولیں گے. طوطا ہے نا, جو سنتا ہے وہی بولتا ہے, ریپیٹ پہ لگا ہوتا ہے. وہ گالیاں سنیے تو گالیاں دے گا. ہاں, وہ طوطوں کو کئی لوگوں نے آیتیں سکھائی ہوتی ہیں, کئیوں نے گالیاں بھی سکھائی ہوتی ہیں. اب وہ جیسی اس کی عادت ہے, جیسی اس نے سمجھا ہوا وہ ویسے ہی ہے. سرکار کہتے تھے کہ طوطا بھی لٹریچر کا حصہ ہے, کوا بھی لٹریچر کا حصہ ہے نا جی. ہاں, تو یہ دونوں دیکھیں تجربے کی ہو گئے. وہ طوطے کی کہانی بھی سرکار نے ایک سنائی تھی بڑی خوبصورت, گرو والی, کہ وہ پرنجرے میں قید تھا, تو اس کا مالک جا رہا تھا تجارت پہ. اس نے کہا میں نے تیرے گرو کے دیس میں جانا ہے, بتا کوئی میسج. اس نے کہا کہ نہیں, میرے گرو سے کہیے گا ایسے میں تو جیل میں قید ہوں, تو میرے لیے کوئی فرمان جاری کرے. تو وہ گیا, جا کے اس نے گرو طوطے سے کہا کہ وہ ایک پرندہ ایسے طوطا وہاں پہ ہے, اس نے یہ میسج دیا. تو گرو طوطے نے سنا اور گر کے مر گیا.
اس کے پیچھے باقی طوطے بھی گر کے مر گئے. تو وہ بڑا افسوس اس کو ہوا. آ کے اس نے جیسے طوطے کو بتایا کہ تیرا گرو کا تو یہ حال ہوا ہے, وہ سنا تو وہ بھی وہیں موقع پہ مر گیا. اب وہ موقع پہ مر گیا تو اس کو بڑا افسوس. انہوں نے نکال کے دیوار پہ جیسے رکھا وہ پھر کر کے اڑ گیا. تو انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہی راستہ مجھے گرو نے بتایا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ تو تم آزاد ہو جاؤ گے. لیکن وہ جو گرو نے جو چیلے کو ٹریننگ دی تھی تو اس نے میسج ریسیو کیا. یہ بھی تو بات ہے نا. بالکل بالکل. بعض اوقات بلکہ بعض اوقات کیا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سگنلز بھیج رہا ہوتا ہے انسانوں کے ذریعے, بے شک استادوں کے ذریعے, گروؤں کے ذریعے, پیروں کے ذریعے. لیکن اگر وہ کیچ ہی نہیں کر رہا تو آپ کو ہو سکتا ہے کوئی ایسے ہی گاڑی کا دروازہ نوک کر کے کوئی بات بتا جائے, لیکن اگر آپ نے غصے کی دیواریں اتنی اونچی رکھی ہوئی کوئی آپ تک اپروچ نہیں کر سکتا. بالکل صلی اللہ, کیونکہ آپ کے غصے کی نظر ہو جائے گا, وہ فیض سے محروم ہو جائے گا, وہ کہیں اور کسی اور کے پاس چلا جائے کوئی اور. کیونکہ جنہوں نے محبت اور شفقت سے آگے بات پہنچانی ہوتی ہے نا, ان کا سب سے پہلے غصے پہ کنٹرول ہوتا ہے. سبحان اللہ. جس انسان کو غصہ بڑا آتا ہے اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس نے اپنے اوپر بڑا کام کرنا ہے. اور جس کو یوں سمجھ لیں کہ اس روحانیت کے سفر میں جو بندہ قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلا کام جو کروایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ غصہ اٹھا کے باہر پھینکو. اس کی قربانی ہو جاتی ہے. ہاں, سب سے پہلی قربانی ہے جو مانگتے ہیں نا گرو لوگ اس سفر میں, وہ کہتے ہیں غصہ نکالو باہر. یہ غصہ بڑی گندی چیز ہوتی ہے. غصے میں کیے گئے فیصلے نہیں ٹھیک ہوتے, غصے میں کیے گئے معاملات نہیں ٹھیک ہوتے, کیونکہ غصہ جذبات بول رہا ہے, ریشنلٹی نہیں بول رہا. بالکل صحیح غلط کا تعین نہیں ہوتا. وہ تو جو منہ میں آتا ہے وہ تو کرتا جاتا ہے. بعد میں کئی لوگ پچھتا رہے ہوتے ہیں. غصہ آپ جیلیں جا کے, میں جاتا رہتا ہوں جیل کبھی کبھی لیکچر دینے کے لیے, تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ غصے کی سزا کاٹ رہے ہیں وہاں پہ. ایک لمحے کا وہ غصہ, اور وہ کہیں ٹھا ہوا ہے, کہیں کچھ ہوا ہے, کیا ہوا ہے, جو بھی معاملات ہیں 80% لوگ جو ہیں وہ غصے کی سزا کاٹ رہے ہیں, اپنے غصے کی, کسی کی نہیں. تو یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے. اس کی ہیبٹ بھی ڈیولپ ہوتی ہے کہ آپ کچھ دھیمے لوگوں کے پاس بھی بیٹھیں, نرم مزاج لوگ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو ہے, مفہوم جس کا یہ بنتا ہے کہ وہ شخص بہت قیمتی ہے جو حسن اخلاق سے اور نرم لہجے سے لوگوں سے بات کرتا ہے. تمام بڑی صفات میں صحابہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ اچھے اخلاق. تو اچھے اخلاق اور غصہ ساتھ ساتھ تو نہیں چل سکتے. یہ تو دو متضاد چیزیں ہیں. بالکل. ہاں. اب فقیری ایک اور لیول کی بات ہے. یہ کوئی شریعت سے ہٹ کے نہیں ہے, یہ شریعت میں بڑھ کے ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. یعنی کہ یہ شریعت سے ہٹ کے نہیں ہے, شریعت میں بڑھ کے ہے. شریعت میں بڑھ کے ہے. وہی سرکار کا فکر ہے کہ 2.5% اللہ کا ہے تو باقی کس کا ہے. اب یہ جیسے سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ نماز اللہ کی جو ہے وہ اللہ کی ہے, شریعت کی نہیں ہے. شریعت ایک پروسیس ہے جسے گزرنا ہے. نماز اللہ کی ہے. تو غصے والے جو لوگ ہیں نا جی, وہ ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا کام کریں کہ یہ ان کی باطنی عادات کی منفی عادات میں سے ایک عادت ہے. میں اس دن لائیو سیشن میں نے بات بولی کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے کے بعد بہت ساری چینجز ہوتی ہیں, لیکن 2 چیزیں تو بندہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتا. ایک غصہ اور دوسرا کسی کے لیے دل میں نفرت. ہاں, وہ ایسی بے سکونی اور ایسے اضطراب میں انسان چلا جاتا ہے نا کہ پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ دفع کرو, جھگڑا ختم کرو, نفرت ختم کرو بھائی, میری توبہ. وہ جو ایک جو احساس کا ایک حسین سا وہ جو دائرہ ٹوٹ جاتا ہے نا, وہ ببل سے جب آپ باہر نکل آتے ہو تو آپ کو اس غصے کی, اس نفرت کی, اس حدت کا, اس گرمی کا احساس ہوتا ہے, اور آپ کہتے ہو کہ نہیں بھائی یہ آپ کا بلڈ پریشر بڑا ہوتا ہے اس وقت. فائٹ آٹومیٹکلی. بالکل ٹھیک ہے نا جی. جب غصہ ہوتا ہے, اینگری ینگ مین جب جی ہے, او ہٹ جاؤ, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. تھوڑی دیر بعد انسان کو جب ہوش آتی ہے کہتے ہیں یہ میں نے کیا بیوقوفی کی. غصہ کس سے کیا؟ اپنوں سے کیا. او کیا فائدہ نکلا بھائی سے. اپنوں کو سرکار کہتے ہیں کہ جو غیر ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے, اور جو اپنے ہیں ان کو محبت سے اطلاع دی جاتی ہے. واہ 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 واہ. جو غیر ہے ان کو دعوت دی جاتی ہے
اور جو اپنے ہیں ان کو محبت سے دعوت دی دعوت دی جاتی ہے. واہ واہ، اطلاع دی جاتی ہے، اطلاع دی جاتی ہے، اطلاع دی جاتی ہے. اطلاع دی سبحان جاتی ہے. اللہ، سبحان اللہ. تو یہ غصہ اس رستے میں بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے کہ غصے سے تو پھر انسان جو ہے نا وہ جلال جمال دونوں کی نظر ہو جائے گا. یہ اکثر مائیں آتی ہے نا، یہ کان کھول کے سن لیں میری بات. ایک تو میں کہتا ہوں آدھ سے زیادہ کام انہوں نے خراب کیا ہے. انہیں ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں بیٹا ہمارا جو ہے نا وہ بس ذرا سا بھی نا وہ باؤنڈری کراس نہ کرے. جب تک باؤنڈری کراس نہیں ہوگی کہانی لکھی نہیں جائے گی. حضرت کو آڈیو میں اتنا پیارا فکر ہے کہ گمراہ ہونا بری بات نہیں ہے، مایوس ہونا بڑی بری بات ہے واقعی. تو یہ جو آپ مایوس، گمراہ وہ ہو رہے، مایوس آپ ہو رہی ہیں، تو بتائے زیادہ بڑی غلطی پہ کون ہے؟ تمام مائیں مجھ سے جو اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں. نہیں ہماری نظر میں تو جو گمراہ ہوئے ہوئے ہیں وہ جب واپس آئیں گے ان جیسا طاقتور انسان ہی کوئی نہیں ہوگا. سبحان اللہ، بالکل. وہ بائبل کی کہانی بھی ہے نا، پروڈیگل سنس کے نام سے ہے، مصرف بیٹا اس اردو میں اس کو کہتے ہیں. کہ بادشاہ کے 2 بیٹے تھے، وہ ایک بیٹا چلا گیا، اس نے کہا جی حصہ دے دے میرا، تو حصہ لے کے چلا گیا. چھوٹے بیٹے کو باپ نے پاس رکھ لیا، تو بڑا بیٹا خرچ کرتے 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 اتنا غریب ہو گیا کہ آخر میں کسی پگ فارم پہ یہودی کے پاس جاب کر رہا تھا. تو کیچڑ میں لیٹے ہوئے اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کے پاس چلا جاؤں، غلطی مان لوں، اس سے تو بہتر زندگی پھر بھی وہاں ہوگی. جب واپس گیا تو باپ نے بکرے ذبح کیے، چراغاں کیا، روشنی کی. وہ چھوٹا بیٹا بول پڑا بابا کہ یہ سارا کچھ تو لے کے گیا، پہلے اپنا حصہ لے کے چلا گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ اب واپس آیا ہے ادھر سے جہاں سے کم لوگ آتے ہیں، واپس وہاں سے واپسی، وہاں سے واپس آیا، تو یہ اب زیادہ طاقتور ہے. اس کا احساس ہاں، اور لیول کا. جانے سے گھبرائے نا، بس یہ دعا کریں خیر سے واپس آئے. خیر سے واپس. آپ اپنی دعاؤں پہ یقین رکھیں، جتنی بھی مائیں اپنی توجہ پہ یقین رکھیں. بالکل. اور ساتھ دینے کا وعدہ کریں. وہ حضرت کا فکر ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ وہ خوبی کسی دوسرے میں بھی پیدا ہو جائے، اور وہ خوبی پیدا ہوتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آ رہی اور یہ دیکھ کے آپ کو غصہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر کوئی خوبی نہیں. ابھی کتنی، اور قرآن کریم کی آیت ہے کھول کھول کے بار بار کہ ہر انسان اپنے عمل کا جواب دے. بالکل صحیح. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. آپ پیار سے بولتے رہے، نماز پڑھتے رہے، نرمی سے بات کرتے رہے، آہستہ آہستہ مہربانی ہو جائے گی. ہر بندے کے اندر اللہ نے وہ رکھا ہوا ہے نا صحیح غلط کا پیمانہ. اندر سے ٹلی بولتی ہے، میں اس کو کہتا ہوں گھنٹی بجتی ہے اندر سے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک کر لو ابھی. لیکن وہ کبھی کبھی نا ہم اس کے اوپر مٹی ڈالتے 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 اس کو خاموش کراتے کراتے وہ بیچاری کو خاموش ہی کرا دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا تو ضمیر ہی مر گیا، خون سفید ہو گیا اس کا. اور پھر ایک اور اچھی عادت جو صوفیہ کے نزدیک یہ بھی بہت کمال کی ایک عادت ہے، کم بولنا. واہ سبحان اللہ. یا اللہ سچ بولنے کی توفیق دے، چپ رہنے کا حوصلہ دے کہ آپ وہاں پر مت بولیں جہاں پہ آپ کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو نا وہ بڑا شوق ہوتا ہے گرو بن کے سمجھانے کا. مجھے بھی وہ جو ہے نا مفت مشورے کو اتنے اچھے کسی کو بھی نہیں اچھے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ سختی سے منع فرمایا، سختی سے منع فرمایا جب تک تم سے انوائٹ نہ ہو، مشورہ نہ مانگے، مت دو. مشورہ مت دو. اپنی اگر آپ ذات کی سچائی چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی ذات کی آپ کی عزت ہو، مفت مشورے دینے بند کر دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسوں کے مشورے دینے شروع کر دیں، لیکن جب کوئی پوچھے تو این بالکل آنیسٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کو وہ مشورہ دیں کہ جو واقعی اس کے کام ہے. وہ ایک ویسٹ کا ہی ہے اسپیکر ہے، میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا اور میں نے اتنا ریلیٹ کیا نا. بندہ بڑا گہری گہری باتیں کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ سب سے بڑی دانائی یہ ہے کہ ایک بڑی دانائیوں میں سے ایک دانائی یہ ہے کہ آپ داناؤں میں بیٹھ کر کتنے گھنٹے بیوقوف بن کر سن سکتے ہیں. اور کیا، اتنی بڑی بات کہ یہ نہیں کہ آپ اندر سے تو اندر کا آپ کا دانا جوش مارے گا کہ 2 باتیں میں بھی ایڈ کروں. بالکل بالکل. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس نے کہا کہ کتنی دیر آپ بیوقوف بن کے بیٹھ سکتے ہیں. محفل ہو رہی تھی سرکار بھائی صاحب کی، تو اس میں ایک شخص نا نیا آیا تھا، اور وہ آتے ہی نا جب سوال جواب سرکار کے شروع ہوئے تو اس نے بیچ میں نا ایکسٹرا بولنا شروع کر دیا، ایکسٹرا. تو آپ نے کہا
وہ دیکھو یہاں پہ تم سے کتنے دانا لوگ خاموش بیٹھے میں تمہیں بولنے کا شوق چڑھا ہوا ہے. واہ 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 واہ، اللہ اکبر. دانائی خاموشی میں ہے. دانا آدمی، خاموش آدمی گہرے پانیوں کی طرح ہوتا ہے. خاموشی میں بڑے بڑے راز موجود ہوتے ہیں. سارا کچھ بولنے میں نہیں ہے، سننے میں بھی بہت کچھ ہے. جب تک آپ سننے والے نہیں بنیں گے آپ اچھا بولنے والے بھی نہیں بن سکتے. پر میں بچپن کا واقعہ میں تھوڑا بتا دوں. میرے والد صاحب نا آرمی سے ریٹائرڈ ہے، تو انہوں نے ریٹائرمنٹ کے وقت ہی نا فیصلہ کیا کہ اب ایک آرمی کا سیٹ اپ ہوتا ہے، علیحدہ گھر، نوابی، اور وہاں سے پھر گاؤں چلے گئے، کمبائنڈ سیٹ اپ، چچا، ان کے بچے، سارا. تو وہ نا کافی عرصہ نا میرے لیے وہ ایک بڑا چینج تھا جو مجھے ہانٹ کرتا رہا، کیونکہ میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکا. لیکن ابھی جب میں مڑ کے دیکھتا ہوں نا، جب میں وہ 3 سال وہاں پہ رہا کمبائنڈ اس سیٹ اپ میں، تو میری خوش نصیبی تھی کہ مجھے اپنے دادا ابو کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل گیا. اور اس وقت یہ پی ٹی سی ایل ہوتے تھے، اور پی ٹی سی ایل پہ میں فون پہ لمبی لمبی باتیں کرتا تھا، اور مجھے بٹھا کے سمجھاتے تھے کہ میں نہیں پوچھوں گا کس سے کرتے تھے. جو بھی اللہ بھلا کرے. وہ مجھے کہتے کہ خیر الکلام ما قل و دل، بیٹا بہترین بات وہ ہے جو مختصر ہو پر دلائل پر مبنی ہو. اور وہ مجھے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں نا جو مجھے کتابی لگتی، بالکل جیسے پریکٹیکل نہیں لگتی، کیونکہ میں تو بچہ تھا. میں کہتا، اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں میں ہی لائق نظر آندہ، باقی تو کوئی نصیحت نہیں ہوتی اتنی. مجھے بٹھا کے اتنی دیر جو ہے یہ جو بھاشن مل رہا ہوتا ہے، اپنوں کو محبت سے اطلاع دی جاتی ہے. وہ سبحان اللہ. اب میرا یہ یقین ہے کہ اگر وہ 3 سال نہ ہوتے، میری وہ جو بیسک ٹریننگ تھی وہ دادا ابو نے کر دی تھی. کئی سالوں کے بعد جب حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی وہ آڈیو آئی کہ جس میں وہ ساری باتیں میں نے دوبارہ سننا شروع کی، تو مجھے وہ باتیں ریزونیٹ کر رہی تھی کہ مجھے وہ دادا ابو کی باتوں سے جوڑ رہی تھی. سبحان اللہ. ورنہ تو کتنے لوگ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بات اس طرح سے سمجھ نہیں آتی. ایگزیکٹلی. تو یہ خاموشی کے بھی کان ہوتے ہیں. اللہ، کبھی خاموشی کے کانوں سے بھی سننا شروع کریں. کائنات بول رہی ہے. واہ واہ. صرف یہی نہیں ہے کہ جو مجھے سرکار والد صاحب کے نا آخری دن تھے لاہور میں، تو ڈاکٹر خوشی صاحب نے واقعہ سنایا مجھے کہ سرکار والد صاحب نے نا ایک دم سے ڈاکٹر خوشی صاحب سے کہا کہ او یہ رومال اٹھاؤ فٹافٹ، او یہ ذکر کر رہا ہے، اس کو اٹھاؤ. تو پھر آپ نے فرمایا، ایک جگہ پہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے. جانے سے پہلے کم از کم ایک دفعہ سن کے تو جاؤ. واہ 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 واہ. وہ باہر کا شور ختم ہوگا، تمہارے اندر کا شور ختم ہوگا. اصل میں بالکل کہ وہ باہر کا بھی ہے اندر کا بھی. ہاں، اصل میں تو اندر کا بہت شور ہے جو آپ کو باہر کی آواز سننے نہیں دے رہا. اندر کی علائش ورڈ ہے نا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ہماری وہ بہت ساری چیزیں جو نا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو اس کو خاموش اندر سے نہیں ہونے دیتی. تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا کیا ہوتا ہے. سن رہا ہوں میں آہٹے تیری، تو کہیں آس پاس ہے آجا. ہاں بالکل. کوئی دعویٰ نہیں تعلق کا، رحم کی التماس ہے آجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خاموشی اور سننا، اور یہ بہت ہی اچھی عادت ہے. محفل میں جائیں، تھوڑی دیر کو بولنا ہی نہ شروع کر دیں، بتانا کہ میں کون ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ بول رہے ہوتے ہیں بیسیکلی تو لوگوں کو اپنا تعارف کروا رہے ہیں. تو جب دکان کھولے گی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ دکان کے اندر خزانہ ہے یا کوئلہ ہے، کیا ہے یہ. تو خاموش ہو کے جو سننے والے لوگ ہیں نا، ان کی شناخت بہت قیمتی ہوتی ہے. خاموش رہنے والے لوگ ہی کم ہیں، بولنے والے بہت زیادہ ہیں. تو خاموشی ایک اچھی عین روحانی اور صوفیانہ قسم کی عادت ہے جس کو اگر اپنایا جائے تو اندر کا شور بھی کچھ کم ہوتا ہے. آتے ہیں غیب سے یہ خیالات زمیں پر، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. غالب کہتا ہے میں ذرا لکھ رہا ہوں، خیال تو وہ اوپر سے آ رہا ہے، وہ آواز کون سی آ رہی ہے. جب تک آپ خاموش نہیں ہوں گے اس آواز کو جگہ ہی نہیں ملنی ہے. خالی تھی بڑے دیر سے یہ لوح زمانہ، واہ واہ. اب آہ سحر گائی کے ہاتھوں میں ہے قلم. واہ واہ سبحان اللہ. اور ایک حسن اخلاق میں تو ویسے بے بہا چیزیں آ جاتی ہیں. جتنی بھی حسن اخلاق والی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہوئی ہیں، مسکرا کے ملنا،
ٹھہر ٹھہر کے چلنا, غور کر کے چلنا, دیکھنا, آبزرو کرنا. پھر اس کے اندر ایک بہت اچھی عادت ہے معاف کرنا. یہ بھی ایک عین روحانی عادت ہے, صفت بھی ہے اور عادت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے اور پوری مسجد خالی ہے, ایک صحابی انٹر ہوئے. جیسے انٹر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کا مفہوم ہے کہ وہ بالکل ایسے جیسے ویلکمنگ اس میں نہیں ہوتا ہے, تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا بڑا تو نہیں کہ آپ مطلب یہ نہیں کہ وہ ایسے کوئی آپ اسپیس کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایسے ویلکم کیا کرتے تھے, یعنی کہ آپ آئے ہیں تو یعنی کہ میں مطلب آپ کے لیے منتظر ہوں. تو یہ ایک ایک چیز محبت سے دعوت دینا کیا ہوتا ہے جی, یہی تو ہوتا ہے تبھی تو کہ آپ حسن اخلاق سے بات کریں. حسن اخلاق کے اوپر بہت بڑا, ہم نے ایک پوری پوڈ کاسٹ بھی کی ہوئی ہے حسن اخلاق کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جی, کہ سرکار دو عالم کے اخلاق کیا ہے کہ ہر صفت کا عروج ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ نے کسی صفت کا بھی, اچھی صفت کا اگر آپ نے عروج دیکھنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اسٹڈی کریں, وہ صفت وہاں سے لیں. اب جیسے سرکار کہتے تھے کہ دیکھیں ابھی روز محشر تو آنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ابھی سے انعمت علیہم کا ذکر کر دیا ہوا ہے کہ جن پر میرا انعام ہوا ان کا رستہ مانگو, جن پر میرا انعام ہوا. تو انعام یافتگان والے تو وہ لوگ ہیں جن کا تو حساب ہو گیا, جن پر اللہ کا انعام ہو گیا. اب جو صفت ان کی ہے انعام یافتگان کی, ان صفات کو یا جن بھی لوگوں کو آپ انعام یافتگان سمجھتے ہیں اپنی زندگی میں, ان کی ذاتی زندگی کی صفات کو اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھیں کہ آپ اس رستے کے اوپر بھی کہاں پر ہیں. وہ معاف کرنے والی صفت آپ کی کہاں تک پہنچی ہے, کتنے لوگوں کو معاف کیا آپ نے آج تک. معاف کرنا ہوتا ہے, چھوڑ دینا ہوتا ہے بالکل. پھر اس سے اگلا درجہ ایک اور ہوتا ہے احسان کرنا. ایک تو معاف کرنا, پھر اوپر سے احسان بھی کرنا. وہ قرآن کریم کی آیت ہے, کیا مطلب اس کی کنٹینیوشن ہے کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, کہ وہ لوگ جو تنگ دستی اور کشادگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, یعنی کہ خرچ رکے گا نہیں, خرچ نہیں رکے, تنگ دستی اور کشادگی میں, اور جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں, تو ان لوگوں کا ریوارڈ کیا ہے کہ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے, محبوب رکھتا ہے. تو اب آپ دیکھیں تنگ دستی کشادگی, خرچ, ہاں جی, ایک تے خرچ کرو, تو پھر لوگوں کا رویہ برا ہو وہ تو انہیں غصہ دلائے, انہوں بھی معاف کرو. اب یہ یہاں پہ نا تھوڑی سی میں ایکسپلینیشن ایک آپ کو دے دوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اس کا مطلب پیسے نہیں ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, اس کو پیسے نہ سمجھ لینا, کسی چیز میں کسی کنورٹ نہ کر لینا اللہ کے احسان کو. وہ تو سارا کچھ لے کے بھی وہ اللہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اس کا تو پیسے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ہم اللہ کے احسانوں کو صرف گنتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پروڈکٹ کی شکل میں آ جاتی ہے. میتھس غلط سیکھی ہوئی ہے, غلط میتھ سیکھی ہوئی ہم نے. تو سرکار بھائی صاحب نے تو اس کے اوپر بڑا واضح کہا ہوا ہے کہ جو چیزیں غیر مسلموں نے اللہ کو مانے بغیر حاصل کی ہیں, تم انہی چیزوں کو لینے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے پھر رہے ہو. اللہ, بلکہ اللہ کو مشورے دیتے, اللہ کو مشورے دیتے, بالکل. تو تم اللہ سے وہ چیز مانگو جو تمہارا مسلمان یا مومن ہونا ثابت کرے. وہ کہتے ہیں ایک بندہ تھا بیٹھا ہوا اللہ کی عبادت کر رہا تھا, تو آواز آئی کیا چاہیے, تو اس نے کہا جی بس وہ آپ نے پوچھ لیا ہے, اور کیا چاہیے, یہی تو سننا تھا کہ آپ پوچھ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, آپ سن بس, اور کیا چاہیے ہمیں. سبحان اللہ, واہ واہ. وہ کہتے ہیں نا سفر اللہ, اصل میں سفر ما اللہ ہے. وہ حضرت کا شعر ہے کہ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر, حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. یعنی کہ وہ آپ اس مقام پہ جب جائیں اور آپ دیکھیں کہ پوری کائنات بنانے والا اگر وہ آپ کے سامنے ہو تو آپ کے اندر کیا کوئی مجال ہوگی کچھ مانگنے کی, اس کے بعد کوئی تقاضا رہ جاتا ہے. تو وہ اللہ اکبر, مطلب دیکھیں نا جی کہ دنیاوی خداؤں کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں, اور جو کریٹر ہے سب کا اس سے تعلق بنانے میں آپ کو پرابلم آتی ہے. اور وہ میں کہہ رہا ہوں کہ
جتنے بھی اللہ کے قریب والے لوگ ہیں نا ان کو پیسے میں نہیں پھنسایا ہوا. سب سے دنیا کا جو کہنا چاہیے کہ سب سے پہلا نور اللہ نے جو کریٹ کیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ابھی مٹی نہ کھنکی تھی, ابھی پانی نہ برسا تھا, مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا. یہ روز کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے, دو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے, فنا زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے, محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاودانی ہے. تو ایک صحابی نے بھی پوچھ لیا نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ حالانکہ سب کے سامنے آپ نے اپنی نبوت کے اعلان کیا, لیکن وہ سمجھ گیا بات کو تھوڑی سی نا کہ یہ پہلے کی کوئی بات لگ رہی ہے, آج کا نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان, میں اس وقت بھی نبی تھا. اچھا یہ نہیں کہا کہ میں تب سے نبی ہوں, یہ کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. یعنی کہ جو انسانیت کو جو سب سے پہلا ریفرنس اگر کوئی اپنا چاہیے ہوتا ہے نا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کا, ایڈم اینڈ ایو کا ذکر آتا ہے جی. تو انہوں نے کہا میں اس سے پہلے بھی, یعنی کہ اب پہلے کب تک پہلے تھا یہ محبوب جانے اور محب جانے, پتہ نہیں کب سے ہے جو ہے. ایک وہ ہے مجھے نا, وہ میں اس دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ڈاکٹر سفیان نے, میں تھوڑا یہ کوانٹم فزکس کا تو مجھے اتنا وہ علم نہیں ہے لیکن میں ان کو سن رہا ہوں تو وہ بڑی انہوں نے نا ایک بات کی, انہوں نے کہا ایک مووی ہے جس میں دکھایا گیا کہ وہ ایک شخص ہائر ڈائمینشن میں چلا جاتا ہے تو وہ نیچے اپنی بیٹی کی پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر ایک ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہائر ڈائمینشن میں وقت کی وہ ڈائمینشن ہی رہتی جو یہاں پر ہے جو ہے. تو پھر یہ جب انہوں نے یہ بات بولی تو مجھے وہ شعر حضرت کا یاد آ گیا کہ اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں, اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے. تو یہ یعنی کہ وہ ٹائم تو ہم ابھی ماضی حال مستقبل سے ہی باہر نہیں نکلے. تو یہ جو سائنس ہے نا اب تو یہ بھی کہتی ہے کہ یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرانا ہے. اللہ اکبر. یہ منظر جو ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ آواز جو اس وقت بھی آپ سن رہے ہیں یہ بھی پرانی ہے. واہ واہ واہ. آپ ایگزسٹ کرتے ہیں ہر وقت, فیوچر میں بھی, ماضی میں بھی اور پریزنٹ میں بھی, اینی ٹائم. ہر چیز کی ٹریولنگ ایک ہے نا جی اسپیڈ. کہتے ہیں یہ جو ستارے کی روشنی آ رہی ہے یہ پتہ نہیں پیچھے ستارہ رہ بھی گیا ہے کہ نہیں رہ گیا, اس کی روشنی ابھی تک آ رہی ہے. وہ فوٹون کا کہہ رہے تھے, اس کا بھی نہیں پتا کہ یہ کیا بلا ہے. پتہ نہیں کیا بلا ہے جی. اللہ اکبر. یہ روشنی ہے مانگی ہوئی آفتاب سے, ڈرتا ہوں اس لیے میں شب ماہتاب سے. یہ ساری روشنی تو کائنات کی ہے ہی سرکار. اس سے اگلے یہ وہ ڈاکٹر سفیان کی بات پہ نا, یہ وہ اگلا جو شعر تھا نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم انسان اللہ کی کائنات کو کیا سمجھے گا, وہ تو ایک ذرے کو نہیں سمجھ سکا. ذوق نظر میں لے تو تماشا ہے کائنات, ہر ذرے میں چھپے ہیں کئی آفتاب سے. تو وہ اب سے کہتے ہیں نا کہ واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد, ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں. واہ واہ. تو دیکھنے والوں کی نگاہ تو پھر ایسے ہے نا کہ وہ ڈیوٹیاں تو پھر منزل ابد سے ہی چل رہی ہے. کچھ لوگ مخصوص ہو جاتے ہیں, کچھ کی معاملات ہی. ماننے والوں کی حقیقت ہے, نہ ماننے والوں کا حجاب. ہاں حجاب ہے, یعنی کہ وہ بھی تو ہے نا. تو وہ لیکن وہ بھی ہے ساتھ, بالکل ان کو ہی تو لے کے چلنا ہے. لیکن اس پہ بھی حضرت کا فکر ہے کہ آنکھیں بند ہونے کا گلہ کرنے والے آنکھیں کھلنے کا شکر ادا کرے. تو یعنی کہ اگر دوسروں کی آنکھیں بند ہیں تو شکر کر کے اپنی تو کھل گئی, اللہ کا شکر. فرمایا کہ غافل کی آنکھ تو کھلتی ہی بند ہونے کے وقت ہے. تو وہ یعنی کہ شکر کریں گے آپ کو پہلے سے ابھی سے مہربانی ہو ابھی گئی. عمل کا وقت ہے یہ والا, کیونکہ جب آنکھیں بند ہوں گی عمل کا وقت ختم ہو جائے گا. اس لیے یہ جو عادات ہیں نا آپ کی, ان کو دھیمے دھیمے آہستہ اپنی زندگی میں نہ کہیں رائج کرنا شروع کریں, تاکہ آپ کی جو ہے نا وہ اچھی ایک صفات کے ساتھ آپ کا کریکٹر نظر آنا شروع ہو. کیونکہ دیکھیں سرکار والا صاحب نے بھی یہ بھی بتایا کہ اللہ نے یہ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ قرآن بھیجا تو اس میں لکھا کہ الستو بربکم قالوا بلی. تو سرکار والا صاحب نے کہا کہ یہ اب ہمیں کیوں بتایا, یہ تو ہمارے آنے سے پہلے کی بات ہے. تو فرمایا کہ یہ اب ہی تو کرنا ہے تم نے, پھر سے وہ وعدہ یاد کرو. پھر سے وہ وعدہ کس وقت یاد کرنا ہے.
پھر آپ نے مثال دی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ جب وہ موقع تھا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب برائی کا موقع ہے اس وقت کہنا ہے کالو بلا. سبحان اللہ. اور ادب کا جو خوبصورت حضرت نے جو فکرہ ارشاد فرمایا کہ ہم تو اس کو دعوت گناہ بھی نہیں کہتے, دعوت نگاہ کہتے ہیں. دعوت نگاہ کہتے ہیں. ہاں وہ انبیاء کے حوالے سے تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. خوبصورتی تو یہی کہ دعوت نگاہ تھی. دعوت نگاہ تھی. تو یہ آج کے دور کی ہی بات ہے کہ وہ عہد اب سنا ہے تو اب ہی تو ریپیٹ کرنا ہے. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ ساری چیزیں جو ابھی ہم جن عادات کی بات کر رہے ہیں ان میں اور بھی بہت ساری چیزیں, اچھی عادات بھی اور بھی ہیں اس میں, بری عادات بھی اس میں رہتی ہیں. تکبر جیسے ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا, دوسروں کو چھوٹا سمجھنا, یہ تو شیطان کی صفت ہے جس کو کہنا چاہیے. اور لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ خود کا احترام بھی تیری بندگی کے ساتھ ہے نا جی, کہ وہ اللہ کی بندگی کہ دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ دونوں جہاں کی نعمتیں بھی ہوں اور بندگی مل جائے آپ کو, تو اس کے آگے بندگی بہت آگے ہے. کہ اللہ کا بندہ بن کے پھرنا اس کائنات کے اندر, اس روئے زمین کے اوپر, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. زمین پہ اکڑ کے مت چلو. اللہ کو اکڑنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. یہ منفی عادات میں آ جائے, اور یہ عادت ہے کین بی چینجڈ. مزے کی بات تو یہ ہے, حسد ہے کین بی چینجڈ, اچھا ہو سکتا ہے, بہتر ہو سکتا ہے. آپ کو اچھا استاد مل جائے, اچھی بات مل جائے, بدل سکتے ہیں آپ. بد زبانی خاموش ہو سکتی ہے, غصہ کنٹرول ہو سکتا ہے. کوئی آپ وعدہ کر لینا کہ میں آج سے گالی نہیں نکالوں گا زندگی میں, تو سمجھے سفر شروع ہو گیا آپ کا. کہ میں نے سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا پسند نہیں تھا, میں اس حوالے سے اپنی زندگی میں عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ گالی نہیں نکالوں گا, چاہے جتنا مرضی غصہ آ جائے. سبحان اللہ. مولا علیہ السلام کا فرمان یاد آ گیا کہ اللہ کریم نے لوگوں میں جو برائیاں رکھی ہوتی ہیں نا, تو بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کی برائیوں کو دیکھ کر اپنی برائیاں دور کرے. اس کا ایک پھر دوسرا ہے کہ دوسروں کی اچھائیاں دیکھ کے اپنے اندر وہ اپنے اندر اچھائیاں وہ پیدا. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم دوسروں کی برائیوں کو پروپیگنڈا پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہاں ہر جگہ پہ چوک پہ, اور جو اچھائی ہیں ان سے حسد کر رہے ہوتے ہیں. ان سب کے پیچھے جو ہے نا جی, اچھی عادات اور بری عادات کے پیچھے نفس کھڑا ہوا ہے آپ کا اصل میں, جس کی تربیت ہونا سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے, اپنے نفس کی. نفس کے لیے پھر آپ کو گرو چاہیے, شیشہ چاہیے, آرائش جمال کے لیے شیشہ چاہیے آپ کو, ہے نا جی. تو گرو یا گرو کی بات بھی گوری ہوتی ہے, گوری سب سے بڑی گر کی بات گرو کی بات ہوتی ہے. تو اس حوالے سے زندگی میں کوئی ایک گرو ڈھونڈے اللہ کے سفر کے حوالے سے. ابھی بھی آپ جتنے گروز مینٹورز بیٹھے ہوئے نا ان کے پاس جائیں کہ لوگ کس لیے دعا کروانے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ شادی کے مسئلے ہیں, پیسے کے مسئلے ہیں, گھر کے مسئلے ہیں, ان کے لیے دعا کرانا آتے ہیں. کو اللہ کا رستہ مانگنے کے لیے جو ان ساری چیزوں کی جو جڑ ہے کہ جو آپ کے اندر کا نفس آپ کو جو اکساتا ہے, گلے کرتا ہے, ایک ہی چیز کے اوپر جو گلا کر رہا ہے وہ اسی چیز کے, جیسے سرکار نے کہا کہ دنیا دار جس مقام پہ گلا کرتا ہے مسلمان اس مقام پہ صبر کرتا ہے, اور جس مقام پہ مسلمان صبر کرتا ہے مومن اس مقام پہ شکر ادا کرتا ہے. سبحان اللہ. اچھی عادتوں میں ایک شکر ہے, الحمدللہ رب العالمین, یہ کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ اتنی بڑی آپ کے اندر یہ ایک صفت آنی شروع ہو جاتی ہے نا, یہ آپ کا نفس اگر بہتر ہونا شروع ہو جائے تو یہ عادات آپ کی بدلنی شروع ہو جاتی ہیں. عادات آپ کے کریکٹرسٹکس بدلنا شروع کر دیتے ہیں, کریکٹرسٹکس آپ کی عاقبت بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ یہ دنیا واصف اسی دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی, ہے شرط کہ تم عشق کو سالار بنا لو. سبحان اللہ. وہ حضرت کا فکرہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ مذاق میں ارشاد فرما رہے تھے کہ پیر تمہارے, وہ کہتے باپ کا کوئی نوکر تھوڑی ہے کہ تمہارے دنیاوی کام کرتا رہے گا, وہ تو تمہاری ٹریننگ ایسی کرے گا کہ کوئی ایک کام ایسا ہو جائے گا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جائے گا کہ تمہاری عاقبت سنور جائے گی. جیسے پریکٹیکل 3
درویشوں نے سنا نا کہ ایک کامل کوئی پیر صاحب آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, ان سے ملاقات کرنی چاہیے. تو جا رہے تھے رستے میں, انہوں نے کہا جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کامل ہے, کیوں نہ کوئی اپنے اندر سے نا ایسے ایک سوال پیدا کر لیتے ہیں, اگر ہمیں ان کا جواب مل گیا. تو ایک نے کہا کہ جی مجھے نا قصیدہ امام زین العابدین وہ کتاب مجھے نہیں مل رہی ہے, وہ ان التیاری صبا یومن الحرم بلغ سلام روزۃ فیہ النبی المحترم, کہ اگر وہ مجھے مل جائے نا تو میں ان کو کامل پیر سمجھوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میری تلی میں درد ہوتا ہے, تو اگر میرا وہ درد ٹھیک ہو جائے نا تو میں سمجھوں گا یہ کامل ہے. تیسرے نے کہا کہ یہ تو چلو تم روحانی باتیں کر رہے ہیں نا, اب کوئی جسمانی باتیں بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں, کوئی حلوہ اگر مل جائے نا میں تو انہیں بڑا کامل پیر سمجھوں گا, ہے حلوہ ملنا چاہیے وہاں پہ. تو تینوں جب پہنچے نا وہاں پہ تو ابھی سوال شروع نہیں ہوا تو ان بزرگوں نے کہا کہ یہ دیوار دیکھو, اور دیوار کے اوپر دیکھو ذرا. دیوار پہ دیکھا تو قصیدہ امام زین العابدین لکھا ہوا تھا وہاں پہ علیہ السلام. تو انہوں نے کہا یہ اس کو کاغذ پینسل کر لو, نوٹ کر لو. تو دوسرے کو کہا ادھر آؤ تمہیں ہم دم کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے تکلیف نہیں ہونی چاہیے, تمہارا تلی کا درد ٹھیک کرتے ہیں. تو اس کو دم کیا تو اس کو کہا اب ٹھیک ہو جائے گا تمہارا تلی کا درد. تیسروں کا وہ بازار کی چیز ہے, بازار سے لے جا کے, بازار والی چیزیں بھاگنے ادھر. ہاں بازار والی چیز نہیں, یہاں کیوں مانگ رہے ہو. تو جو ان لوگوں سے جس چیز کی خیرات ملتی ہے نا وہ چیز آپ ان سے مانگیں گے تو یہ سفر بھی کشادہ ہوگا. یہ آپ جی ٹی روڈ سے موٹر وے پہ آ جائیں گے ایک دم سے, کیونکہ ابھی تک ہمارا اس سفر کا وہ ارادہ ہی نہیں بن رہا. جیسے وہ بھکشو کی بھی سرکار نے کہانی سنائی تھی نا کہ بیگم کو اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں, ہندو تھا, کہ میں ایشور کا کام کرنے جا رہا ہوں. تو اس میں ایک بہت بڑا شعبہ ہوتا فقیری کا, مانگ کے کھانا, کہ میں مانگ کے کھاؤں گا تو مجھے بس تم اجازت. تو وہ چلا گیا. غیر بیوی نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی تو ایشور کا کام ہے تو جاؤ ہماری طرف سے بھی. تو وہ بھیک مانگتے مانگتے پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا. تو ایک دروازے پہ جا کے اس نے نوک کیا تو اندر سے خاتون نکلی. خاتون نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہے, وہ جو کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, یاد ہو کہ اپنا بندہ ہے, اپنا بندہ ہے. تو اس کو اندر بلایا, اس کو کہا کہ آج چلو کھانا میرے ہاتھ کا تم کھا لو. انہوں نے کہا نہیں ہم لوگ گھروں کا کھانا نہیں کھاتے, کھانا میں خود بناؤں گا. تو یہ چاول ہے میرے پاس, اس میں کچھ آلو ہے میرے پاس, کچھ ہلدی ہے میرے پاس, کچھ نمک ہے, تو میں بنا لوں. وہ کہتے ہیں بیوی نے نا گردن سے پکڑ لیا. انہوں نے کہا تو جھوٹا ہے, تو ایشور کا مسافر نہیں ہے, تو اللہ کا مسافر نہیں ہے, اور تو چیزیں ساتھ لے کے پھر رہے, تو نے نکالا ہے تو صرف مجھے ہی نکالا ہے, باقی دنیا باقی تو ساری چیزیں تو نے اپنے جھولے میں رکھی ہوئی ہیں. تو اللہ کے سفر میں غیر ضروری چیزیں کی ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے. ہمارا تو پہلا بلیف یہ ہے کہ ہمارا رازق وہ ہے, ہمارا مالک وہ ہے, ہماری ساری زندگی ہمارا آنا جانا رہنا کھانا نعمتیں دے گا تو مانیں گے, نعمتیں پیار سے واپس لے لے گا تو مانیں گے. ہر حال میں رہنا ہے, ہر حال میں راضی, اللہ سنگ تیرے سنگ ہے جیون بازی. تو ہماری جیون بازی اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ اپنے نفس کے اوپر جو کام کرتے ہیں ان کی عادات میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. عادات آپ کے ماحول کو بنا رہی ہوتی ہیں, ماحول سے آپ آتے لے رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ماحول کو آپ اچھا اپنا آپ بھی دے رہے ہوتے ہیں. آپ کی وجہ سے میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی کبھی سرکار نا گفتگو کے درمیان میں اتنا لطیف سا فقرہ بیان فرماتے تھے کہ ایسے لگتا تھا جیسے کمرے میں کسی نے نا پرفیوم چھڑک دیا ہے اور پورا ماحول نا معطر ہو جاتا تھا. جی میں بھی جب جو ماہانہ جو محفل ہوتی ہے اتوار سنڈے کو آپ کے گھر میں, تو وہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, ادھر سے دور سے آ رہا تھا, تو جیسے ہی پہنچا ہوں تو آ کے جیسے ہی بیٹھا ہوں تو اب وہ گفتگو کے درمیان میں سے ابھی جیسے ہی بیٹھا ہوں نا وہ سرکار کا فکر آ گیا کہ اللہ سے اچھے حالات نہ مانگو, اچھی حالت مانگو. اچھی حالت. ابھی اللہ ایک فکر ہے, لیکن یعنی کہ یہاں تو اگر لوگوں کو تو یہ بات ہی سمجھے کہ حالات ہی تو مانگنے نہیں, حالات اچھے ہو جائیں گے حالت بگڑ جائے گی, حالت کے اوپر فوکس کرو. اور ایک اور جو عین روحانی قسم کی عادت ہے, عین روحانی, کہ اپنی ہر حالت سے اللہ کو باخبر جانو. سبحان اللہ. آپ کہتے تھے کہ دیکھو تمہیں یہ تو نہیں نا پتا کہ کس وقت جانا ہے تم نے, یہ تو اللہ کو پتا ہے کس وقت جانا ہے. تو اپنی حالت ایسی رکھو کہ اللہ کی حاضری ہو جائے تو کہیں شرمندہ نہ ہوتے پھرنا کہ کس حالت میں مجھے اٹھا لیا. اگر اس وقت پوچھا جائے تو کہو کہ نہیں میں درود شریف نہیں پڑھ سکتا, میری حالت ایسی. اوہ اللہ,
واہ 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 واہ. تو اگر پوچھا جائے تو ایسی حالت میں ہو کہ بے دریغ تمہارے منہ سے جو ہے نا درود شریف نکلا ہے, ساری آگے کہانی تمہاری خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. جو دم غافل 100 دم کافر. تو دم کافر. تو اللہ کو ہر حال میں اپنے ہر راز کا رازدار سمجھو. تمہاری تنہائی تنہائی نہیں ہے, اس میں بھی اللہ موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, وہیں تو دیکھ رہا ہے وہ. تو دیکھ رہے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. تو یہ بھی ایک عادت کا حصہ ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جانا. وہ داتا صاحب کی جو کتاب ہے اس میں نا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ داتا صاحب نے کہا کہ میں ایک بزرگ سے ملا, انہوں نے کہا کہ یہ جب سے میں نے یہ 4 علوم حاصل کیے نا, میری ہر علم سے میری جان چھوٹ گئی. ان کا کہا کہ پہلی کیا بات ہے, انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ میرا آنا جانا اللہ کے ہاتھ میں ہے, میں کیوں فکر کروں. پھر انہوں نے کہا کہ دوسری بات یہ کہ اللہ میرے ہر حال سے باخبر ہے, ہر حال سے. تو جب وہ میرے ہر حال سے باخبر ہے تو میں یہ اس بات سے جانتا ہوں کہ یہ حال میرا کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کو پریزنٹ ہو سکے, ہے نا جی. ہر حال میں اللہ کے ساتھ ایک تعلق میں رہنا, یہ بہت بڑا علم ہے. اس کو سمجھنا کہ جیسے سرکار کہتے تھے کہ جو لوگ مسجد میں جا کے دنیا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں وہ عادت کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جو لوگ دنیا میں جا کے مسجد کا ذکر کرتے ہیں وہ استقامت کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. واہ سبحان اللہ. عادت اور استقامت, عادت اور استقامت کا بڑی پیاری آپ نے مثال ڈفرینشیٹ کیا ہے کہ عادت کی نماز نہ پڑھنا, استقامت کی نماز پڑھنا, جس کو کہتے ہیں کہ نماز کا قائم ہونا کیا ہوتا ہے. نماز وہاں کی مسجد کا نام نہیں ہے, آپ کے مصلی کا صرف نام نہیں ہے, 24 گھنٹے کا نام ہے آپ کے. تو نماز پڑھنا بھی ایک اچھی عادت ہے, آپ کی پروٹیکشن کرتی ہے. اس کو عادت کے طور پہ چلے بنا لیں, استقامت کی دعا بھی کریں. استقامت کے چکر میں حاضر وقت کی نماز نہ چھوڑ دیں. وہ استقامت سے پھر سرکار کا فکرہ یاد آ گیا کہ محبوب کی محبت کے, صداقت کے, استقامت کے دم سے محب کا نام بھی محبوب ہو جاتا ہے. واہ واہ, کیا بالکل, واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بالکل ٹھیک بات. اب ہمیں کہ ہو گیا نا خوشبو کا ایک جھونکا. الحمدللہ. اپنے اپنے مزار میں واصف, اپنی اپنی صفات کی خوشبو. بھٹک رہا تھا میں سود و ضیاء کے صحرا میں, تیرے دیار میں لائی مجھے تیری خوشبو. وہ آج بھی خاتون آئی, آج ہی کا واقعہ ہے. تو وہ خیر وہ تو ہماری ماشاءاللہ وہ جو ہے ہم خیال بہن تھی. تو کہتی ہے میں جو لوگ آپ کو اتنا جو ہے پوائنٹ, وہ کہتے ہیں وہ تو بس ایک ہی شخصیت کا نام لیتا ہے, اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ. تو میں نے کہا نیکسٹ ٹائم جب وہ آپ سے بات کرے تو ان کو کہنا کہ ایک ٹائم تھا کہ بہت تاریکی تھی, اندھیرے تھے, پریشانی تھی, وسوسے تھے, خوف تھا, مایوسی تھی. ان حالات میں ایک آواز سنائی دی تھی. آواز مجھے کیا ہے فکرہ حضرت کا کہ دور سے آنے والی آواز اندھیرے میں روشنی کا کام کرتی. تو جو انسان وہ اندھیرا دیکھ کے آیا اور اس کو وہ روشنی ملی ہو نا, تو وہ اس محسن کا ذکر نہ کرنا تو ایسے وہ نامراد کے بارے میں آپ کیا ہی کہیں گے, کیا ہی کہیں گے کہ جس اپنے نے انسان کا احسان کو شکریہ نہ ادا کیا. محسن کی ذات نہ بیان کرو, اس کا احسان بیان کرو کہ یہ جو بھی آپ سن رہے ہیں نا, تو یہ احسانات ہیں کہ وہ آپ دیکھیں کہ کیا سے کیا سب کچھ بدل گیا. حالات نہیں, حالت بدل گئی, حالت دل بدل جاتی ہے, اور حالت دل بدل جائے تو حالات بدل جاتے ہیں. حالات بھی بدل جاتے ہیں. الحمدللہ, بالکل یہ بات ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو مالک سے تعلق آپ کی زندگی میں جتنا ہے, بس وہ ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک بندہ تھا, جو بھی کام کرتا تھا نا وہ الٹا رزلٹ ہو جاتا تھا. سیدھا کرنے نکلتا تھا, الٹا ہو جاتا تھا. کاروبار کیا, نقصان ہو گیا, فلاں کیا, خراب ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ اصل میں نا تیرا نصیب سویا ہوا ہے. وہ سویا ہوا ہے, کدھر سویا ہوا ہے؟ نصیب پتہ نہیں کہ بندہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا وہ تیرا نصیب سویا ہوا ہے, تو نا جا اپنے نصیب کو جگا. کیسے جگاؤں, کہاں ملے گا نصیب مجھے؟ انہوں نے کہا وہ جنگل میں ادھر سویا ہوا ہے, جا ذرا چلا جا وہاں پہ. وہ گیا تو آگے نا ایک بندہ لیٹا ہوا تھا. اس نے اس کو اٹھایا, انہوں نے کہا اٹھ بھائی. انہوں نے کہا جی اچھا میں اٹھ گیا ہوں. کون ہو تم؟ پوچھا. انہوں نے کہا میں سویا ہوا تھا, میں فلاں بندے کا نصیب. انہوں نے
کہا میں ہی تو وہ اللہ ناکارہ آدمی ہوں جس کا نصیب سویا پڑا ہے تو اٹھ. انہوں نے کہا اچھا چل میں اب اٹھ گیا ہوں تو اب تو جا سب خیر ہو جائے گی. تو وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو آگے سے بادشاہ کی سواری آ گئی. اس نے کہا نصیب ہی ٹیسٹ کرتے ہیں, اب تو جاگ گیا. اس نے اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, اس نے وہ بادشاہ کے سر میں تاج میں چھڑی دے ماری. بادشاہ کا تاج نیچے گرا, اس میں سے سانپ نکلا ہے. بادشاہ نے کہا یہ تو بڑا کوئی دور نظر آدمی ہے, اس کو میرے تاج کے اندر چھپے ہوئے چھوٹے سے سانپ کا بھی پتہ چل گیا, تو بہت کوئی کامل آدمی ہے, اس کو اپنے دربار میں فٹ کرو. انہوں نے کہا اب جگہ صحیح ہے نا جی. تو جو جگہ آپ کے نصیب سازی کرتی ہیں رجوع تو ادھر کریں جہاں سے نصیب بنتے ہیں, وہ جگہیں تلاش کریں, وہاں سے نصیبوں کو جگائیں. جا کے سوئے پڑے ہوئے ہیں یہ. کسی نے حضرت سے پوچھا کہ کیا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, تو جواب ارشاد فرمایا کہ نگاہ مرد مومن ہی تقدیر ہوتی ہے. تقدیر ہوتی ہے وہ بس ایک بس مہربانی ہوتی ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے. ہاں میں ان کا نام لیتا جا رہا ہوں, میرے سب کام ہوتے جا رہے ہیں. ہائے ہائے تو یہ بات تیری نگاہ لطف اگر ہم سفر نہ ہو دشوار یہ حیات کبھی مختصر نہ ہو. تو یہ دشواری حیات کی جو یہ عادات ہے نا جی, کہ اللہ کو ہر حال میں اپنے قریب سمجھنا, اس کے رستے پہ چلنا, تکبر, حسد, رشک بھی نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں جی آپ کو اپنے نصیب کے اوپر ہی راضی رہنا چاہیے. کسی کے نصیب کے اوپر کیا رشک کرنا, کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کا نصیب کو کم ہوا پڑا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر. اس نے آپ کو اپنی محبوب ترین امت میں پیدا فرما دیا, تھوڑی بات ہے آپ کے لیے. تو اس کے احسانوں کو شکریہ ادا کریں, اس کے معاملات کا شکر ادا کرنے والے بندے کی عادت جو ہے. ایک چھوٹی سی بات بتا دوں, بسم اللہ کہنا شروع کر دیں. سبحان اللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ, الحمدللہ. یہ اللہ کو اپنے روزمرہ کی کنورژن میں بھی یوز کریں جی. سبحان اللہ. وہ اللہ نے اپنی چٹھی آپ کو دی ہے, وہ تو آپ غور سے پڑھ نہیں رہے, دوسروں کی چٹھیاں پڑھ رہے ہیں. صحیح بات وہ اپنی چٹھی بار بار پڑھیں گے, ہر دفعہ ایک نیا مفہوم سمجھ آئے گا, ہے, نیا میسج بھی ہو میسج بھی ہو کسی کو. ایک ہی چٹھی میں کتنے میسج ہوتے ہیں. تو یہ مہربانی کی بات ہے کہ آپ کی عادات کے چہرے درست ہونے شروع ہو جائیں. آپ کی عادات کے چہرے خراب ہوئے پڑے ہوئے. ہر عادت کا بھی چہرہ ہی ہوتا ہوگا نا جی, پھر ہے نا جی, ہر چہرے کی بھی ایک عادت ہوتی ہوگی. تو وہ عادتیں اپنی ٹھیک کریں تاکہ آپ کا زندگی کا سفر بھی آسان گزرے اور آپ کی آخرت کا سفر بھی آسان گزرے. ہمارا تو یہ مدعا ہے کہ صرف زندگی کامیابی کو غور نہیں کرنا, آخرت کی کامیابی بہت بڑی ہوتی ہے, بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے, اس کے اوپر بھی غور کرنا ہے کہ عمل کا وقت یہ والا ہے, یہ گزر گیا تو پھر کل کو عمل نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کوئی دعا آپ کو لگ جائے, کوئی کام ایسا پیچھے کیا ہو, کوئی اس کی آپ کو خیر بڑھتی رہے آپ کے لیے. وہ ویسٹ میں نا کارپوریٹ اس میں نا ایک ٹریننگ دی جاتی ہے کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ سوچو تمہاری ڈیتھ ہو چکی ہے, تمہارے فیونرل پہ لوگ تمہیں کن ناموں سے یاد رکھیں. تو میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں, اس میں صاحب کہتے ہیں کہ ہماری تو یہ ٹینشن ہے ہی نہیں, ہماری تو ٹینشن ہے ہم لے کے کیا جا رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی کہ ہمارا تو فوکس ہی بالکل ڈفرینٹ. تو یہ نفس کی تربیت کے اوپر نا جی یہ بہت غور کریں کہ آپ کے اندر ہی سے تبدیلی آنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خاص محبوب ہستیوں کے جو قرب ہیں وہی آپ کو عام سے خاص بنا دیں گے. ورنہ انسان تو انسان ہی ہے, عام ہی ہے, لیکن کچھ خاص لوگ بن جاتے ہیں, ان کی عادات انہیں خاص بناتی ہیں. وہ ایک بک ہے, پتہ نہیں کتنی ہیبٹس آف اے سکسیزفل مین ہے نا, 7 ہیبٹس آف سکسیزفل مین. تو یقین کریں وہ حسن اخلاق کے اوپر ہی ہیں ساری کی ساری. یہ ہیبٹس جو ہے نا, اچھا انسان, وہ تو خیر اور طریقے سے سمجھائے نا, ایک دنیاوی احساس میں سمجھایا ہوا ہے, لیکن ان کے روحانی جو مطالب ہیں ہم نے تو وہ دیکھنے ہیں کہ اگر آپ کی روح ٹھیک ہو گئی تو آپ کا جسم بھی ٹھیک ہو گیا, آپ کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے, آپ کے معاملات بھی ٹھیک ہو گئے, آپ کے اس دنیا کے اندر رہنے کے طور طریقے بھی ٹھیک ہو گئے. ورنہ یہیں پہ جس طرح کی آواز دے کے جائیں گے اب ویسی آواز پیچھے آپ کا کرے گی. اچھی آواز دے کے جائیں گے, اچھی آواز آپ کا پیچھا کرے گی. بری آواز دے کے جائیں گے, قبر تک آپ کو وہ آواز نہیں چھوڑے گی کبھی. تو اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اسی دنیا میں تو نے بھیجا ہے,
ہم سے کچھ ایسی بڑی گستاخی نہ ہو جائے کہ کوئی تو ناراض ہو جائے ہم سے. آمین. نیکی وہ نہیں جو ہو جائے, نیکی وہ جو قبول ہو جائے. بالکل. گناہ وہ نہیں جو ہو جائے, گناہ وہ ہے جو معاف نہ ہو. جو معاف نہ ہوا. تو یا اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے بچا جو تو نے معاف نہیں کرنے, اور ان نیکیوں سے بھی بچا جو تو نے قبول نہیں کرنی, کیونکہ ایسی نمازوں سے بھی ہمیں بچا کہ جو تو نے قبول نہیں فرمانی. وہ کن کے بارے میں کہا اللہ نے کہ میں ان کی نمازیں ان کے منہ کے اوپر دے ماروں گا. کمال بات ہے کہ خیر کا کام ہو رہا ہے بظاہر. اس کا مطلب ہے کہ جو ظاہری نیکی ہو رہی ہے, جو ظاہری اس کے پیچھے کی جو نیت ہے اصل میں میٹر تو وہ کرتی ہے. وہ اخلاص نہ, یعنی کہ وہ نیک اور مخلص انسان کا بولنا بھی عبادت, خاموش رہنا بھی عبادت, سونا بھی عبادت, نماز بھی عبادت, کاروبار بھی عبادت, کاروبار بھی عبادت, ماں باپ کو پیار سے دیکھنا بھی عبادت. ہاں بالکل ٹھیک بات جی. اور وہ حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ تمہاری قیامت کے دن تمہاری پوری زندگی میں سے عبادت نکالی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ کتنا وزن ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی پوری زندگی عبادت نکل آئے گی. میری ہستی عبادت ہو گئی ہے, مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. اللہ اکبر. تو یہ محبت کا سفر ہے, اس کو محبت سے طے کریں, غصے سے, لالچ سے, بدگمانیاں دور کریں اپنی زندگی سے, وسوسے دور کریں. کیا ہیں یہ وسوسے, یہ بدگمانیاں کیا ہوتی ہیں کہ جن کے آپ کے پاس ابھی تک کوئی نہ پروف ہے اور آپ نے پہلے سے یہ ایک من گھڑت ایک پوری چیز بنا لی ہوئی ہے. اللہ سے معاف مانگے. پین باڈی ہے کے اوپر ہے, سفرنگ ادھر ہے. بالکل. لوگ سفر کر رہے ہیں, سفرنگ میں اتنا ہم ریالٹی میں نہیں اذیت میں ہوتے سفر کرتے جتنی ہم امیجنیشن میں سفر کرتے. تو یہ جو ہماری سفرنگ ہے نا کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں, خیالات کی وجہ سے. یہ پوڈ کاسٹ بھی اسی کی کوشش ہے کہ بھئی یہ تھوڑی خیال کی آسانی آئے, تھوڑا پتہ چلے کہ لمبی چوڑی تو بحث ہی کوئی نہیں, کچھ عرصے بعد یہاں سے یوں نکل جانا, سب برابر ہوا پڑا ہوگا. سب برابر ہو. کہ پہلے تم سے پہلے دارا و سکندر آ کے چلے گئے ہیں, تو تم تیری جبین پہ داغ سجود ہوا تو کیا, تیری جبین پہ داغ سجود ہوا تو کیا, وہ سجدہ کر کے روئے زمین پر نشان رہے. تو کچھ کام ایسے کر جاؤ کہ اللہ تعالیٰ جن سے تمہیں جانے کے بعد بھی خوش ہوتا رہے کہ یہ تم سے کوئی اچھا کام. آمین. اس سے پہلے کہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیے جائیں, کیوں نہ ہم پہلے سے خاموش ہو جائیں. ٹھیک بات ہے جی. اللہ اکبر. اب بہت زیادہ شور نہیں مچانا اور آہستہ سے زندگی گزاریں, اللہ کا قرب ڈھونڈنے کی تلاش میں رہیں. یہ تلاش میں بھی مر گئے نا تو بھی کامیاب. انشاءاللہ. مطلب آواز تو کسی کو آئے گی یا نہیں آئے گی, اس تلاش میں بھی سرگردہ رہے تو یہ بھی بڑی تلاش سچی ہے تو الحمد. تلاش سچی ہے تو یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک گرو نہیں ملا, کم از کم تلاش تو جاری رکھو. تلاش اسی تلاش میں مل گیا تو بلے بلے, نہیں ملا تو بھی بلے بلے, تو بھی بلے بلے. جی بالکل. تلاش تو اچھی ہے نا, ورنہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا تلاش کر رہے ہیں. اللہ معاف آپ تو اللہ آپ کو سلامت رکھے, گرو تلاش کریں, گرو نیکی تلاش کریں. الحمدللہ. کہتے ہیں برا جو ڈھونڈن میں چلیا تے برا نہ ملیا کوئی, جب کھوجا من اپنا مجھ سے برا نہ کوئی. بھگت کبیر کہتے ہیں. واصف کہے کبیر سے سنو ہمارے یار, ہم تم جیسے جگت میں آئے نہ دوجی بار. واہ واہ سبحان اللہ. بس اللہ آسانی فرمائے اور اللہ جو ہے ہمارے لیے جو ہمارا عمل ہے اس کو قبول فرمائے. وہ جاتے جاتے حضرت کا فکر ہے کہ کوئی بھی محبت کرنے والا سب سے زیادہ خوش اس دن ہوتا ہے جب اس کا محبوب اس کی کوئی پیش کی ہوئی چیز قبول کر لے. آمین. تو اعمال وہ جو قبول ہو جائے. انشاءاللہ پھر آئیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا.